ٹھانی کہ میں تو بول نہیں سکتا، روؤں گا تو میرے باپ لے کر جائیں گے اور شہادت مجھے بھی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی اصغر کی شہادت کا پتہ چلا تو اہل بیت اطہار کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ اہل کربلا کی زمینیں چیختی ہیں، لیکن ان اہل کوفہ کے دلوں کے اندر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آخر وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تو تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نمازی تھے، لیکن امام عالی مقام کے قاتل تھے، اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ اب امام عالی مقام کے معصوم علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام اب خود میدان کربلا میں جانے کی تیاری کی۔ آپ نے امامہ رسول سر پر باندھا، سپر حمزہ اور تلوار حیدر کرار کی تلوار لی، پٹکا کمر پر باندھا اور زلزمہ سواری منگائی۔ تیار ہو کر آپ میدان کربلا میں پہنچے تو ظالموں نے کہا امام اب ایک تن رہ گیا ہے، اب بھی لڑنے کی آواز باقی۔ میرے امام نے کہا میں لڑنے نہیں آیا تھا، لڑنے تو تم آئے تھے۔ تم نے میرے دوستوں کو قتل کیا، میرے بھائیوں کو قتل کیا، میرے بھتیجوں کو شہید کیا، میرے بچوں کو شہید کیا۔ اب لڑائی کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، باتیں مت کر اور سامنے آ۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام شیر یزدہ کی طرح جب کوفی لشکر کے اندر گھسے تو جس طرف رخ کرتے تھے پشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے۔ امام علی مقام کے مقابل میں آنے کی کسی کی طاقت نہیں۔ آپ نے کئی یزیدیوں کو فنار کیا اور فنار کرنے کے بعد نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا۔ ابن سعد نے کہا خبردار، اگر امام نے گھٹ پانی پی لیا تو کوئی بچے گا نہیں۔ ان کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ امام اگر پانی پی لیے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ امام نے نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دی، گھوڑے سے نیچے اترے اور ہاتھ میں پانی لیا۔ ظالموں نے کہا امام تو پانی پی رہے، وہاں خیمہ لٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فوراً پانی پھینکا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف آئے تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں۔ ظالموں کا ہیلا تصور کیا، خیمے کے اندر پہنچے، پھر نصیحت کی باتیں کی۔ وہ آخری دیدار تھا، امام علی مقام نے اپنا آخری دیدار دیا اور کہا صبر و شکر کے ساتھ اس مرحلے کو پار کرنا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا زین العابدین جب تم مدینہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچا دینا کہ جب کوئی پانی پیے تو کربلا کی پیاس کو یاد کرے، جب کسی کو ستایا جائے تو حسین کی زندگی کو یاد کرے، واقعات کربلا کو اپنے سامنے رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد میرے امام دوبارہ جاتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش چل رہی ہے، تلواروں کی دھاریں چل رہی ہیں۔ اس وقت میرے امام کے اوپر 72 تیر اور تلوار کے زخم لگ چکے تھے۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، تیروں تلواروں سے امام کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ میرے امام یاس بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، کوئی مونس و غمخوار نہیں، اتنے میں کوئی اپنا نہیں، اتنے میں کوئی اپنا پرسان حال نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر جب اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں تو امام نے اس وقت بھی نماز کا نیت کی، گھوڑے پر تھے تو قیام کیا، جھکے تو رکوع کیا، اور جب کربلا میں گرے تو سجدے کے بل گرے، سجدہ کیا۔ اتنے میں شمر آ گیا اور سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ میرے امام نے کہا اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا لوگ مجھے شمر کہتے ہیں۔ کہا تو اپنا سینہ تو کھول کر دکھا۔ جب سینہ کھول کر دکھایا تو سفید داغ نکلا۔ کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان نے رات میں مجھے تیری یہی نشانی بتائی تھی کہ بیٹا تیرے قاتل کی یہ نشانی ہوگی، وہی نشانی تیرے اندر موجود ہے۔ کہا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا قتل ہونے کا۔ کہا یہ بتا آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ وقت کون سا ہے؟ کہا خطبہ پڑھنے کا۔ کہا نادان آج منبر پر لوگ میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور تو انہی کے نواسے کے حلقوں پر چھری چلا رہا ہے۔ دیکھ میں ایک طرف
زکریا معصوم کو دیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف یحییٰ معصوم کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا ٹھیک ہے تو میرے سینے سے اتر جا، مجھے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر لینے دے، مجھے آخری سجدہ ادا کر لینے دے، سجدے میں جو چاہے کر لینا، کیونکہ سجدے میں سر کٹانا یہ میرے باپ کی میراث ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کے سینے سے شمر اترتا ہے اور امام سجدے میں سر رکھتے ہیں، شمر نے آپ کے سر کو قلم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف تھی۔ 10ویں محرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن میدان کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، واقعات کربلا سننے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ میرے امام نے پیغام کیا دیا ہے، میرے امام نے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ کیا میرے چاہنے والوں سب کچھ چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے، سب کچھ چھوٹ جائے لیکن نانا کا فرمان نہ چھوٹے۔ جو نانا نے حکم دیا ہے اسی پر تو عمل کیا تھا امام نے۔